يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. بسم الله الرحمن الرحيم. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، قرآن مجید کی جن آیات مقدسہ کو تلاوت کیا ہے یہ سورہ دہر کی ہیں اور اس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں. بعض قرآن مجید میں سورۃ انسان لکھا ہوتا ہے جو عرب میں چھپتے ہیں، اور جو ہمارے علاقے میں چھپتے ہیں اس پہ سورۃ دہر لکھا ہوتا ہے. تو اس کی 3 آیات ہیں یہ جو میں نے پڑھی ہیں. 7 ہے، 8 ہے اور 9. 7، 8 اور 9. اس میں مضمون ہے جو آج ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے مخدومہ کائنات، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی خواتین کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. یہ آج ہمارا مضمون ہے. ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے. ہمارے پاس تو وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہم جیسے کم علم لوگ اتنے بڑے لوگوں کے بارے میں ان کی صحیح طریقے سے شان بھی بیان کر سکیں. ہمارے پاس وہ لفظ بھی نہیں ہوتے. یہ جائے کہ کچھ ہم اور سوچیں. اس میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے اور اس کے شان نزول میں صحابہ کرام نے مختلف باتیں بتائی ہیں. مضمون یہ کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ جو اللہ کے بندے جن کی تعریف پیچھے سے اللہ کر رہا ہے، حالت لسان سے کہو یہ بات، کہتے کہ یہ بندگان خدا خاص وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں. نظر ہوتی ہے منت، اور یہ اکثر میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ منت جو ہوتی ہے
وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، وہ کسی غیر اللہ کی منت نہیں مان سکتے ہم. نیاز مندی جیسے کہا کرتا ہوں وہ الگ بات ہے، اور وہ جو نظر ہوتی ہے جسے منت کہتے ہیں، یہ نون ضا والی نظر نہیں، یہ نظر نہیں، زال کے ساتھ ہے نظر، اس کا معنی ہوتا ہے منت. کہتے ہیں میرے بندے جو ہے نا، جب وہ نظر مان لیں، جب منت مان لیں، تو خواہ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں وہ منت پوری کر کے چھوڑتے ہیں. اور منت کیا مانیں گے؟ وہ یا نماز کی مانیں گے، یا روزوں کی مانیں گے، نفلوں کی مانیں گے، یعنی اس کے علاوہ منت نہیں مان سکتے. جیسے ہمارے جیسے بیوقوف اس زمانے کے، اللہ کی قسم میں شراب پی کر رہوں گا، یہ ہم ایسے بیوقوف دیکھے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں، منت مان لیتے ہیں وہ، یا جا کے کسی دربار پہ جا کے گڈا سا باندھ دیا کہ اولاد ملے گی یہاں سے. یہ ساری چیزیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں جائز نہیں ہیں. منت مانی تو اللہ کی مان سیدھی سیدھی، جیسے صحابہ کرام، جیسے آل بیت طہار نے، جیسے اللہ کے انبیاء نے منت مانی. قرآن مجید میں تمام منتیں مذکور ہیں. اچھا، وہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جو نظر مان لیں وہ پوری کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں؟ یخافون یومن، اس دن سے ڈرتے ہیں. یخافون یومن، اس دن سے ڈرتے ہیں. کان شرہ مستطیرا، جس دن سختی پھیل جائے گی، ایسی سختی ہوگی کہ پھر ہماری لن ترانیاں سب ختم ہو جائیں گی. اس دن سے ڈرتے ہیں، منت پوری کر دیتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور اپنا کھانا کھلا دیتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت پر. اپنا کھانا کھلا دیتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت پر، یعنی اللہ کی محبت پر. کس کو؟ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، قیدی کو. اور وہ کیوں کھلاتے ہیں؟ نیت کیا ان کی؟ یہ ہماری تربیت بھی ساتھ ساتھ ہے. فرمایا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم یہ شو بازی کے لیے نہیں کھلا رہے، ریاکاری نہیں کر رہے ہم لوگ، ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور نہ تو ہم تم لوگوں سے کسی بدلے کے خواستگار ہیں، نہ یہ کہ آپ ہمارا شکر ادا کریں. کوئی نیت نہیں ہماری. اچھا، یہ 3 آیات ہیں، اس کی جو شان نزول ہے وہ صحابہ کرام میں مختلف ہیں. کچھ صحابی کہتے ہیں کہ ایک انصاری تھے، اس نے بڑی محبت سے ایک ہی دن میں 3 لوگوں کو کھانا کھلایا. مسکین کو کھلایا، یتیم کو کھلایا، اور قیدی کو کھلا دیا. 3 لوگوں کو کھانا کھلایا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بھائی ہیں، 3-4 اور صحابہ کرام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو کیا خاصیت ہے؟ پھر دیکھو نا، اس میں تو کہ منت کی بھی بات ہے، کھانے کی بھی بات ہے، قیدیوں کا بھی ذکر ہے، مسکینوں کا بھی ذکر ہے، یتیموں کا بھی ذکر ہے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ حضرت جی آپ بتائیں اس کی کیا ہوگی، تشریح کیا ہوگی؟ ان کا کہ یہ آیت حضرت علی کے حق میں اتری ہے. انہوں نے کیا کہا؟ حالانکہ وہ بھی چچا بھائی کے ان کے، تو چچا بھائی تو شریک ہوتا ہے نا، تو کبھی اپنے بھائی کی تعریف نہیں کرے گا. چچا اپنے بھائیوں کو نہیں کرتے تو چچا زاد کیوں کون کرتا ہے؟ بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر ہمارا جو موجودہ زمانہ چل رہا ہے، یہاں سگے بھائیوں کے خلاف مقدمات ہم نے قائم کیے ہوئے ہیں،
تمہارا چچا زاد بھائی کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن نہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا، کہتا کہ میں متعقد ہوں کہ یہ حضرت علی کے حق میں ہوئی، کہ وہ کیسے؟ تو پھر انہوں نے وہ کہانی بیان کی حضرت عبداللہ بن عباس نے، جس کو بعد آج کل کے جو حدیث پہ دسترس رکھنے والے لوگ ہیں، یہ خود ساختہ یہ جیسے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ کمزور ہے، یہ ضعیف ہے، اس کے علاوہ یہ کہیں فٹ ہوتی ہی نہیں۔ اتنی یہاں آیت ہے، اس میں ہمیں ضرورت کیا ہے تم سے پوچھنے کی؟ اس سے ہمیں کیا ضرورت ہے تم سے پوچھے، جب اللہ کا قرآن خود بتا رہا ہے کہ جو میرے خاص بندے ہیں جب وہ منت مان لیتے ہیں۔ منت کیا تھی؟ حسنین کریمین بیمار ہو گئے، حضرت امام حسن اور امام حسین، جب ان کو اکٹھا نام لیں گے نا تو کہیں گے حسنین کریمین، دونوں بیمار ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر ان کے گھر میں تشریف لائے، حضرت علی سے عیادت کی بچوں کے لیے، حضرت سید فاطمہ الزہرا سے کی، اور ایک جو کنیز آپ نے عطا فرمائی تھی بی بی فاطمہ کو، اس کا نام تھا فضہ، سیدہ فضہ، یہ ان کی کنیز خادمہ تھی وہ۔ تو یہ 3 لوگ تھے گھر میں۔ اور 2 روایات ملتی ہیں کہ حضرت علی نے کہیں نوکری کی یہودی کی، وہ چرخی چلانے کی، پانی دینے کے لیے، اور اس سے جو آپ کو ملا 6 آنے یا 8 آنے اس زمانے کے ملے آپ کو، اور کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی سے لون لیا تھا، 3 سا اس کو کہتے تھے، 3 کلو سمجھ لیں، 3 کلو گندم لائے اور وہ گھر میں چکی سے پیستے تھے۔ تو میں نے اور لالا جی نے بچپن میں چکی چلائی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں اس زمانے میں ہوتا ہی یہی تھا، مشینیں تو ہوتی رہی تھیں، والدہ کے ساتھ بیٹھ کے یہ کام کرتے تھے، ہم بھی آٹا پیستے تھے اور اس کی روٹی بنتی تھی۔ آپ لوگوں کو خیر نہیں پتہ، آپ لوگ بیچارے کیا جانے، ہاں جی، کہ کن کن قیامتوں سے گزر کے ہم دیہاتی لوگ یہاں تک پہنچے ہیں۔ فی الحقیقت ہم وہاں یہ جانور چرایا کرتے تھے، سیدھی سادھی باتیں، لالا جی سے ہنستا ہوں میں، لالا جی ایک زمانہ تھا اسی کھوتیاں چارنے سا جی، تے راجا جی بن گئے ہیں اسی، ہیں جی مفتی صاحب بن گئے ہیں جی، پچھوں دے حالت ایسی ساڑی کہ جانور چراتے تھے بھائی، دریا راوی ہمارے گھر کے ساتھ ہے، تو اس کے بیلے میں جانور چراتے تھے، چارہ کاٹتے تھے، بھینسوں کو ڈالتے تھے، شام کو ماں کے ساتھ بیٹھ کے چکی چلاتے تھے۔ آج اللہ نے یہاں بٹھا دیا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی شان ہے یہ کہ یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی۔ نہ میری والدہ پڑھی ہوئی تھی، نہ والد پڑھا ہوا تھا، نہ دین نہ دنیا، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل کلین پھٹی کی طرح، کلین تختی کی طرح، کلین چٹ کی طرح صاف ستھرے، لیکن مالک کی مرضی ہے نا، ہمیں یہاں بٹھا دیا، یہ وہی کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو چکی چلاتے تھے، تو فضہ بی بی، تو وہاں سے وہ انہوں نے نوکری کی حضرت علی پاک نے، اور وہاں سے جو ملا اس کی وہ گندم خرید کر لائے، اور منت یہ مانی، اب تینوں نے کٹھی منت مان لی، حضرت علی پاک نے، بی بی فاطمہ الزہرا نے، اور بی بی فضہ نے۔ یہ ہمارے لیے بھی تعلیم ہے، ہمارے لیے بھی تعلیم ہے کہ جب بھی کبھی مشکل وقت ہو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں منت مان لیا کرو۔ منت کس کی ہوگی؟ یا اللہ، اچھا یہ نہیں، اچھا بعض عجیب و غریب قسم کی منتیں مانتے، او جی میں 1000 رکعت نفل پڑھوں گا، او بھائی 1000 رکعت پڑھنے آسان ہے، 2 نفل پڑھ، کو یا اللہ میں 2 نفل نیت سے پڑھوں گا، وہ 1000 پہ برابر ہیں، 1000 پہ پاری ہیں، پڑھ دو، لیکن اتنی سکون اور پیار سے پڑھ کہ تیرے اندر ان 2 نفلوں کی بھی کیفیت پیدا ہو جائے۔ یہ ہے منت کہ وہ جو آسانی سے کر سکو۔ بندہ کہتا ہے جی میرا یہ کام ہو جائے تو میں کعبے کی چھت پہ جا کے نماز پڑھوں گا، بھئی کون چڑھنے دے گا تمہیں کعبے کی چھت پہ؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ تو منت وہ مانو جو قابل عمل ہو۔ اس کے لیے پھر فقہاء نے مسئلے بتائے ہیں کہ اگر کسی نے یہ منت مان لی کہ اگر اللہ میاں یہ کام بڑا مشکل ہے، ویسے تو ہوگا نہیں، اگر تو میرا کام کر دے تو میں تیرے کعبے کی چھت پہ جا کے نماز پڑھوں گا، منت اسے مان لی ہے، اب کیا کرے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ کعبے کی چھت پہ پڑھ لے یا کعبے کے فرش پہ پڑھ لے، ایک ہی بات ہے، وہ کعبے میں جا کے نماز پڑھ لے، لیکن جانا پڑے گا اس کو۔
جہاں کی منت مانی وہاں جانا پڑے گا، چھت نہ صحیح، کعبے کا سین نہیں صحیح، لیکن یہ ہے منت، آسان منت مانو۔ کون سی مانی منت انہوں نے؟ یا اللہ تو اگر ہمارے بچوں کو صحت دے دے تو ہم تیری بارگاہ میں 3 روزے رکھیں گے، 3 روزے رکھیں گے۔ یہ منت مان لی اور اس کے بعد روزہ رکھ لیا حضرت علی پاک نے۔ جب روزہ رکھ لیا تو شام کو بی بی صاحبہ نے وہ بنایا کھانا، اور اس زمانے میں یہ 5 یعنی ایک بندہ 2 روٹیاں کھاتا نا ہم میں سے، یہ پوزیشن نہیں تھی، نو وہاں تو صورتحال یہ تھی کہ گھر میں کبھی چولہے بھی نہیں جلتے تھے، کبھی 1 کھجور ہوتی تھی، کبھی 2 کھجور ہوتی تھی، اور کبھی پانی سے ہی۔ یہ تو نصیب کی بات ہوتی کہ کسی کو مزدوری مل جاتی اور وہ مزدوری کر کے کوئی گندم وغیرہ پیس کر کوئی روٹی بنا لے، تو جتنی بھی بنی ہوگی تو کم از کم 3 تو بنی ہوگی نا، 3 روٹیاں تو بنی ہوگی۔ اب وہ 3 روٹیاں انہوں نے سامنے رکھی، شام کا وقت ہوا افطار کا، تو دروازے پر کسی نے نوک کیا، تو بی بی فدہ گئی اٹھ کر دیکھنے کے لیے کہ دروازے پر کون آیا ہے۔ تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا، کہتا میں بھوکا ہوں، 2-4 گھروں 10 گھروں میں گیا ہوں، سب نے آپ کے گھر کا پتہ بتایا کہ وہ گھر آپ کو روٹی دے گا۔ یہ لوگوں کو یقین تھا کہ وہاں سے مل جائے گی، وہاں سے مل جائے گی، اور یہ یقین ہمارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے کہ جو اہل بیت نبوت ہیں وہ روحانی جسمانی ہر طور پر وہ رچ تھے، ہر طریقے سے ان سے جو جس نے مانگا انہوں نے عطا کر دیا، جو جس نے مانگا، کپڑے مانگے تو دے دیے، روٹی مانگی تو دے دی، یہ نہیں ہے تو ادھار لے کے بھی دے دیا کرتے تھے، لیکن خالی نہیں جانے دیتے تھے کسی کو بھی۔ یہ اس گھر کی شان ہے۔ کسی نے اگر روحانیت مانگ لی تو وہ بھی ملی ان کو، لیکن روحانیت مانگنے والے کم ہوتے ہیں، بچے، نوکریاں، اولادیں مانگنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ کئی بار بزرگوں کے پاس بیٹھ کے دیکھا ہے، بندہ آتا ہے حضور دعا فرما دیں ایسا اس سال گندم اچھی ہو جائے بھائی، حضور دعا فرما دیں بیٹا ہو جائے۔ یہ کبھی کوئی ریئر کیس ہے کہ کوئی بندہ آ جائے کہتا بابا جی کوئی دین ہی سکھا دو ساری دنیا ساری آخرت بہتر ہو جائے، بہت کم، دنیا پہ زیادہ نگاہ رہتی ہے۔ لیکن اہل بیت نبوت کے دروازے پر اگر کوئی روحانیت بھی مانگنے آیا ہے تو انہوں نے اس کو بھی خالی نہیں لوٹایا، کچھ دے کے ہی بھیجا ہے۔ مسکین کھڑا تھا، کہا جی 3 دن سے بھوکا ہوں اور کم از کم 3 روٹیاں تو کھا جاؤں گا میں، 3 دن سے بھوکا ہوں، 3 روٹیاں تو کھا جاؤں گا میں، اور مزدور کھاتے بھی ہیں۔ تو واپس آ کے فدہ بیوی نے بتایا، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام اللہ علیہ کو، کہ مالکن وہ مسکین آدمی ہے، بھوکا ہے اور 3 دن سے بھوکا ہے۔ کہا اچھا یہ منت کے روزے ہیں، افطار کرنے والے ہیں، مسکین آ گیا ہے، ڈیمانڈ بھی کر رہا ہے، تو بی بی صاحبہ نے 3 روٹیاں اٹھا کر کے اس مسکین کو دے دی جو دروازے پر کھڑا تھا، اور خود پانی پی کے روزہ کھول لیا۔ تینوں نے، علی پاک نے، بی بی فاطمہ الزہرا نے اور بی بی فدہ نے پانی پی لیا، روزہ کھل گیا۔ اور جب شام کو کچھ نہیں تھا تو پھر صبح کیا ہوگا؟ لیکن بڑی بات ہے نا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر پانی سے روزہ رکھ لیا۔ اگلا دن آ گیا، حضرت نے جو کام کیا تھا، پھر روٹی بنی شام کو، پھر کھانے کے لیے بیٹھے افطار کے لیے، پھر دروازہ بجایا گیا، کھٹکھٹایا گیا، ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ ہی ہو، اللہ کی اللہ ہی جانتا ہے۔ آزمائش کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی جب فرشتے آئے تھے
تو پکے بشری لباس میں آئے تھے، بالکل انسانوں کی طرح آگے بیٹھ گئے، روٹی پانی کا تقاضا کیا، حضرت نے روٹی آگے رکھ دی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو بعد میں وہ مسکرا پڑے جب آپ نے کہا کھاؤ، کہا جی ہم تو فرشتے ہیں۔ ان کو تو بتا دیتے تھے نا، ہمیں کون بتاتا ہے، ہمیں تو خواب میں شیطان ہی نظر آتا ہے، خیر سے رات کو بگاتا بڑا اچھی طرح ہمیں، کبھی وہ بیل ہوتا ہے سینگوں والا ہمارے پیچھے پڑا ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے۔ ایک بچے نے مجھے کال کی، کہتا ہے انکل میں نا ڈرتا بڑا ہوں، تو میری تو قیامت خیز رات گزرتی ہے۔ میں کہا بیٹا وہ رات کون سی تم مووی دیکھ کے سوئے تھے، کہ ہرر موویاں تو نہیں دیکھتے تم؟ کہتا ہاں جی بس وہ میری ہابی ہے جی۔ تو میں کہا بیٹا پھر تمہیں شیطان ہی نظر آئے گا، تمہیں فرشتے کہاں سے نظر آئیں گے؟ جو تم کام کرتے ہو رات کو سوتے ہوئے، تمہیں وہ رات کو تو وہی نظر آئیں گے۔ تو ایسا کر، تو آیت الکرسی پڑھا کر، آیت الکرسی پڑھ، قل واللہ شریف پڑھ، اور یہ پڑھ کے دعا مانگ کے سویا کر۔ کچھ دن تو تجھے وہ شیطان نظر آئے گا، پھر بالآخر وہ دوڑ جائے گا، جب اس کی غذا نہیں ملے گی اس کو چلا جائے گا۔ اور جب ہم نے مسلسل اس کو غذا پہنچانی ہے اور اس کو پالنا ہے ہم نے، تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ آپ کا گھر چھوڑ کے جائے گا؟ اس کو تو موجیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ موجیں ہم لگواتے ہیں۔ کبھی بچوں کی الماریاں چیک کر دیا کرو، جوان بچوں کی، کہ یہ کون سی موویاں دیکھتے ہیں، یہ کون سے ڈرامے دیکھتے ہیں۔ ویسے ایک ہمارا یہ موبائل فون نے مطلب خیر ہم سارے بزی ہوتے ہیں، بڑے بھی چھوٹے بھی، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہوتی بچوں کا فون دیکھنے کی۔ بابا آپ اپنے فون پر دیکھیں، ہمارا فون کیوں دیکھتے ہیں؟ آگے سے یہ کہتے ہیں آپ اپنا بزنس ہے، ہمارا اپنا بزنس ہے، یہ ہمیں آگے مشورے دیتے ہیں۔ پھر کھانا بنا، اب میں سنا رہا ہوں جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں کسی مفتی صاحب کی بات نہیں سنا رہا، نہ کسی ادھر ادھر کی حدیثوں کو ضائع کرنے والے جو کہتے ہیں ہمارے دماغوں میں حدیثیں نہیں آتی ہم کہتے ہیں۔ میں تو قرآن کہہ رہا ہوں نا کہ جو میرے بندے ہیں جب وہ منت مان لیتے ہیں تو پھر منت پوری کرتے ہیں۔ تو یہ مفتی صاحب نے تو منت نہیں مانی تھی نا، وہ تو بی بی فاطمہ نے مانی تھی، سیدنا علی نے مانی تھی، بی بی فدہ نے مانی تھی۔ روٹی پک گئی، دروازہ پھر نکا گیا، کھٹکایا، بی بی فدہ اٹھ کے باہر گئی، دیکھا تو ایک آدمی کھڑا ہے، اس نے کہا بیوی میں یتیم ہوں، تو لوگ دھکے دیتے ہیں گھر سے، کئی دن سے بھوکا ہوں، کھانا چاہیے۔ بی بی صاحبہ نے جا کر کے بتایا سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک، تو یہ 3 روٹیاں پڑی ہیں، اٹھا کے دے آؤ۔ تو اٹھائی ہیں روٹی اور جا کر کے اس کو یتیم کو دے دی، اور پھر پانی پی لیا۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی وہ ہمارے جیسے ہیومن بینگ تھے، ہم ان جیسے ہیومن بینگ ہیں، یہ کہتے ہیں ہم لوگ۔ اکثر آپ دیکھیں ٹی وی پہ، یہ میڈیا پہ آج کل تو بڑا عام ہے، اور وہ ایسا بےہودہ قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو کسی طور پر ان کے شان کے لائق نہیں، ایسے بےہودہ الفاظ استعمال کر جاتے ہیں ہم لوگ۔ وہ انسان تھے، کوئی شک کی بات نہیں، وہ آدم کی اولاد تھے، کوئی شک کی بات نہیں، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا ہے کوئی ہم بھی تو کر کے دکھائے نا یار، کہ دیکھو یہ ہم کر رہے ہیں۔ ہماری تو شام کو روزہ کھولتے وقت حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، بیگم نے صرف پکوڑے نہیں بنایا تو روزہ نہیں کھولتے بندے، وہ تو آج پکوڑے نہیں بنائے، روزہ رکھا ہوا ہے اور غصہ چڑھا ہوا ہے پکوڑا نہیں ملے آج۔ ہماری تو یہ حالت ہے، اور وہاں حالت کیا ہے، خالی روٹیاں اور پانی ہے، اور وہ بھی اٹھا کر کے اس کے یتیم کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر تیسرا دن ہوا، تیسرا روزہ رکھا، 3 دن کی منت تھی۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اہل بیت نبوت نے جب بھی منت مانی ہے تو اللہ کے لیے مانی ہے، اور آپ بھی یہ نیت کر لو کہ جب بھی منت مانیں گے اللہ کی مانیں گے، یا نفل کی مانیں گے، یا روزوں کی مانیں گے، یا نماز کی مانیں گے، یا اگر کوئی منت مان لے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے، میں تیرے نبی کے گھر جاؤں گا، تیری نبی کی مسجد دیکھوں گا، اگر مسجد کی نیت کر لو تو سونے پہ سہاگا ہے،
اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ لا تشد الرحال الا بثلاث، فرمایا دنیا میں اگر عبادت کی نیت سے سفر کرنا چاہو تو 3 مسجدوں کے علاوہ عبادت کی نیت نہ کرنا۔ کون کون سی مسجد؟ مسجد نبی مدینہ شریف میں، مسجد انبیاء مسجد اقصی بیت المقدس یروشلم میں، اور مسجد حرام مسجد ابراہیم بیت اللہ شریف مکہ شریف میں۔ سرکار نے فرمایا جب بھی عبادت کی نیت کرو کسی مسجد کی طرف تو پھر یہ 3 مسجدیں ہیں، نیت کرو گے عبادت کا ثواب ملے گا، اور باقی مسجدوں کو ویسے نیت کرو۔ اور مسجد کا حق کیا ہے؟ تم سیالکوٹ تشریف لے گئے یا میرے علاقہ کمالیہ میں جاؤں اور کوئی مسجد دیکھوں، میرے گھر کے ساتھ کوئی مسجد نظر آ گئی مجھے، تو میرے نبی نے فرمایا جا مسجد میں جا، مسجد میں جا اور اس کا حق ادا کر۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ جا مسجد میں، تیرے راستے میں آ گئی ہے، جا نا اس کا حق ادا کر۔ حق کیا ہے مسجد کا؟ وضو کر اور 2 نفل مسجد کے پڑھ، تحیۃ المسجد۔ اب تو گاؤں میں داخل ہوگا، تو محلے میں داخل ہوگا، تو شہر میں داخل ہوگا، وہ مسجد تیرے لیے دعا کرے گی۔ بات سمجھ آئی؟ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے بعض پیسے ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہم نے وہ انٹرسٹ نہیں لیتے، ہم اول تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ رکھے تو اس میں سود آئی کوئی نہیں، ہمارا ہے ہی نہیں پیسے، تو کہاں سے سود آئے گا؟ لیکن جو رکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سود کے جو پیسے ہیں وہ اوپر بچ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ہمارے پاس آ جائے مسئلہ پوچھنے کے لیے تو ہم بتاتے ہیں کہ بھئی ایسا کر، بغیر ثواب کی نیت کے کسی غریب بہن بھائی کی مدد کر دیں، بغیر ثواب کی نیت کے، اس کی ثواب کی نیت نہیں کر سکتے، وہ حرام کا پیسہ ہے، لیکن کسی غریب بہن بھائی کی خدمت کر دے۔ اگر وہ اس کا آٹا خرید کر لایا اور گھر میں روٹی اس نے پکا لی، اور پھر اگر اس نے ہاتھ اٹھا کہ یا اللہ اس کا بھلا کر دے جس نے آج میرے گھر میں روٹی بنوائی ہے، اللہ کہتا ہے کہ اس کو بھلا ملے گا، اس کو وہ دعا لگے گی، اس کو پیسے کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن جو کھا کے بندہ دعا کر رہا ہے وہ دعا تمہیں لگے گی۔ یہ طریقے بتائے ہیں ہمارے بزرگوں نے، لیکن دو ثواب کی نیت سے نہیں، ویسے ہی اٹھا کے دے دو اس کو، لیکن وہ دعا کرے گا تو وہ دعا ہمیں لگے گی۔ تو بی بی صاحبہ نے وہ روٹی بھی اٹھا کے اس کو دے دی۔ 30 دن آ گیا، 30 روزہ تھا۔ 3 دن بڑے آسان نہیں ہوتے، 72 گھنٹے لگاتار خالی پیٹ روزہ رکھنا، چنگے چنگے بندے ڈول جاتے ہیں، اور گرمیوں کا زمانہ ہو تو پھر تو ویسے ہی برا حال ہوتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے پاس اسپیشل طاقت ہوتی ہے۔ یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کہنا بہت آسان ہے کہ ہم اہل بیت نبوت جیسے انسان ہیں اور وہ ہمارے جیسے انسان تھے، کہنا آسان ہے یہ، لیکن بھائی کر کے دکھانا مشکل ہے۔ انہوں نے کر کے دکھایا۔ حضرت علی کو جب وہ تیر لگ گیا تھا، آر پار ہو گیا، آپ کی پنڈلی سے آر پار ہو گیا، تو جرا کو بلایا، جرا نے کھینچنے کی کوشش کی تو سرکار نے پھر وہ مشکل ہے تھوڑا، اس نے کہا حضرت یہ تو کرنا پڑے گا آپ کو، آپ دانتوں میں کوئی کپڑا رکھ لیں، کوئی چیز ایسی رکھ لیں کہ آپ دانت کو بھینچ لیں اور میں یہ تیر نکالتا ہوں۔ فرمایا نہیں، اس سے زیادہ ایک آسان طریقہ میرے پاس ہے، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ ان کے جی کون سا؟ کہا میں نفلوں کی نیت کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، اس کے بعد تو جانو تیرا کام جانے، مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میری توجہ ساری یہی احسان ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا جی کہ مسلم ہے، مومن ہے، محسن ہے۔ محسن کیا ہوتا ہے جی؟ محسن ہے نا، اسلام کیا ہے؟ تو فرمایا محسن وہ ہے، اسلام، ایمان اور احسان، تین چیزیں ہیں۔ احسان تیسرا درجہ ہے۔ پہلے ہوتا ہے نا مسلمان بندہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، پھر اس سے عمل کر لیا مومن ہو گیا، اب اگلا کیا ہے؟ احسان، جس کو ہم کہتے ہیں بڑا محسن ہے جی میرا۔ وہ ایکسٹرا آرڈنری کام کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ محسن اس کو کہتے ہیں کہ جس کی نیت یہ ہو
کہ میں اپنی نماز پڑھتے ہوئے اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور فرمایا اگر یہ نہ کر سکے وہ تو کم از کم یہ تو سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو مولا علی شیر خدا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں جب بارگاہ رب میں کھڑا ہو جاؤں گا تو میری توجہ ساری ادھر چلی جائے گی، اس کے بعد تم وہاں سے تیر نکال لینا، اور مجھے کوئی چیز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے منہ میں. یہ لوگ تھے وہ. کہنا آسان ہے، بھائی کر کے دکھاؤ. صبح جوان بچوں کو اٹھاؤ نا نماز کے لیے تو کبھی پیر ادھر بدل لیتے ہیں، کبھی پیر ادھر بدل لیتے ہیں. اچھا ابا جی تجھے چلو میں آ رہے ہیں. اچھا وہ ابا جی انتظار کرتے رہتے ہیں اور بچے ماشاءاللہ پھر سو جاتے ہیں. اچھا بچے کیا بڑے بھائی یہ کام کرتے ہیں. ہماری تو حالت یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے. جائے کہ وہ 3 دن بھوکے رہ کے اللہ واسطے اپنی روٹی دے کے اور پھر کہیں جی کہ ہم اہل بیت جیسے ہیں. این خیال استو محال استو جنو، یہ تو پاگلوں کی بات ہے، دیوانوں کی بات ہے. تیسرے دن پھر بنائی روٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے. تو پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا. باہر گیا تو قیدی کھڑا تھا، مدینے کا نا قیدی کھڑا تھا. اس نے بھی کہا یہ کیسے چھوٹا ہوں؟ جان چھوٹی ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ آپ کے گھر کا پتہ بتایا لوگوں نے. اور یہ اکثر واقعات ہیں سرکار کی زندگی میں. کبھی موقع ملا بتاؤں گا سرکار کی سیرت میں کہ لوگ کیا کرتے تھے. ایک تاجر کے اونٹ ابو جہل نے پیسے اونٹ لے لیے، پیسے نہیں دیے. اونٹ لے لیے، پیسے نہیں دیے اس نے. وہ بیچارہ مکے میں مارا پھر رہا تھا. تو لوگوں نے کہا بات سنو کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا یار پیسے لینے ہیں، ابو جہل پیسے نہیں دیتا. تو ابو الحکم تھا نا، ان کا ایک ہی بندہ دلا سکتا جس کا نام محمد، اس کے دروازے پہ چلا جاتا. یہ حالت ہے. اور پھر سرکار کے پاس آیا، سرکار لے کے گیا ابو جہل کو. اس نے دیکھتے ہی اونٹوں کی قیمت پیش کر دی. ویسے نہیں کی اس نے. تو یہ گھر جو تھے دنیا جانتی تھی کہ کسی گھر سے کچھ نہیں ملے گا تو بی بی فاطمہ کے گھر سے مل جائے گا. اس لیے تو کئی ہمارے درویش کہتے ہیں، میں نے بھی ایک دفعہ کہا تھا اور میں نے کیا بھی تھا، آپ سے کرایا بھی تھا، کہ جب بھی کوئی مشکل معاملہ آ جائے نا اللہ کی بارگاہ میں، مشکل معاملہ جسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں ہماری کھوتی پھنس جائے، تو پھر ایک صورت ہے نفل پڑھو 2 بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے 2 نفل پڑھو اور ان کو ایصال ثواب کرو. اور اس کے بعد کہ یا اللہ یہ تیرے نبی کی لخت جگر کے لیے میں نے 2 نفل پڑھ کے تیری بارگاہ میں پیش کر دیے ہیں، یہ میرا کام ہے، اپنے محبوب کے صدقے میرا کام کر دے. تو یقین کرو آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے. یہ بزرگوں نے لکھا ہے، یہ نسخہ ہے، یعنی تجربہ شدہ نسخہ ہے. کر کے تو دیکھو. ہم تو بھائی نماز والے نفل نہیں پڑھتے تو بی بی فاطمہ کے لیے کہاں سے پڑھیں گے؟ دعوے ہمارے بڑے عجیب و غریب ہیں. اللہ اکبر. دعوے تو ابھی چھیڑ دو کوئی موضوع تو انشاءاللہ ماشاءاللہ ساری جناب علم آپ کا باہر آ جائے گا سارا. نہیں، اپنا دین بھی سیکھو یار، یہ دین کی باتیں بھی سیکھو. اٹھا کے کھانا دے دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوفون بالنذر، میرے جو لوگ ہیں نا بندے، وہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں. دیکھو کس قیامت سے گزر کے پوری کی ہے. وَيَخَافُونَ یومن کان شرہ مستطیرا، وہ ڈرتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن وہ سب پھیل جائے گی، ہر شے چھپ جائے گی اور وہاں سے پھر نکلنا بہت مشکل ہوگا. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں کس کو؟ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی رضا کے لیے، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو. انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور وہ یہ جو کھانا کھلاتے ہیں نا، یہ ریاکاری نہیں ہے، لوگوں کو دکھانا نہیں جیسے ہم کرتے ہیں. ایک آٹا تھیلے کے 4 فوٹوگرافر ساتھ لاتے ہیں. صبح اخبار میں شائع ہوتا ہے کہ حضرت صاحب نے، چودھری صاحب نے، مفتی صاحب نے یہ ایک تھیلا آٹے کا غریب کو دیا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ،
اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں. لا نرید منکم جزاء، کوئی نہیں کہتے کہ یار یہ ہمیں اپریشیٹ کرو یار، ولا شکورا، اور نہ کوئی شکرانے کے الفاظ وہ چاہتے ہیں ہم سے. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، ان کی شان جیسے میں کر چکا ہوں نا، یقین کریں ہمارے الفاظ نہیں ہیں وہ کہ ہم ان کی شان بیان کر سکتے. جن کی شان خود اللہ کے نبی نے بیان کی ہو تو ہم کیا بیان کریں گے. حضرت صوبان جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو وضو کراتے تھے سرکار کو، جس نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ، سرکار نے فرمایا ایک دن کہ صوبان مانگ یار کیا مانگتا ہے تو، اتنی تمہیں خدمت کی ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی جنت میں رفاقت مانگتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں نہیں مل سکتی، وہ بھی بڑے ذہین لوگ تھے. سرکار نے فرمایا کہ ایک بات کی تو مجھے ضمانت دے دے، میں تجھے جنت میں ساتھی لے بنا کے چھوڑوں گا. کہا فرمایا کہ تو اس زمین کو اپنے سجدوں سے آباد کر دے، اس زمین کو تو سجدوں سے آباد کر دے، تاکہ جب تیری رفاقت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤں تو میں شرمسار نہ ہوں. سید ہونا بہت اچھی بات ہے، بڑی برکت کی بات ہے، یاد رکھنا، یہ کوئی شک کی بات نہیں، یہ بہت بڑی اعلیٰ نسبت ہے، نسبت کام آئے گی. سرکار نے فرمایا سارے حسب نسب ختم ہو جائیں گے قیامت میں، لیکن نہ میرا حسب ختم ہوگا نہ میرا نسب ختم ہوگا، کوئی شک کی بات نہیں. لیکن اگر سید بادشاہ نبی کے نقش قدم ہی چھوڑ دے تو پھر کس چیز کا دعویٰ اس کا؟ کوئی دعویٰ نہیں. اللہ پاک نے سیدھا فرما دیا قرآن پاک میں، اگر تو اپنے باپ کے نقش قدم پر رہے گا. جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نا کہ یا اللہ تیرا تو وعدہ تھا کہ میں تیرے خاندان کو بچاؤں گا، تو بیٹا ڈوب رہا ہے میرا. جواب کیا تھا؟ قال انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تیرے بیٹا ہے ہی نہیں، اگر تیرا بیٹا ہوتا تو تیری راہ پر ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امامت کل کا تاج پہنا دیا. وجعلنا للمتقین اماما، ابراہیم قیامت تک اب جو آئے گا وہ تیرا تابعدار بن کے آئے گا، تیرے پاس امامت کل آ گئی ہے. تو اللہ کو موج میں دیکھا تو ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ قال ومن ذریتی، یا اللہ تو میری اولاد کو بھی بنائے گا. وہاں بھی جواب یہ تھا قال لا ینال عہد الظالمین، جو تیرے راہ کو چھوڑ کر ظالموں میں چلا گیا اس سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. قرآن سے بڑھ کے کیا چیز ہے؟ لہذا یہ جو 6 مہینے نہیں نہاتے اور اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، وہ نبی کی راہ پر ہے ہی نہیں، ان کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، ان کو بھگتنا پڑے گا. اگر نبی کی معیت لینی ہے، نبی کی نسبت لینی ہے تو نبی کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بی بی فاطمہ کو 3 نسبتیں تھیں نبی پاک سے، ایک نہیں تھی. ایک تو نسبت یہ تھی کہ وہ رسول اللہ کی بیٹی تھی، کتنی بڑی نسبت ہے، اور یہ محسن اسلام ہے. اور دوسری وہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی تھی، وہ محسن اسلام ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے میرا ہاتھ اس وقت پکڑا جب سارے ٹوٹ گئے تھے، اور اپنا مال مجھے اس وقت دیا تھا جب مجھے اسلام کے لیے مال کی ضرورت تھی. تو یہ محسنہ اسلام ہے بی بی خدیجہ، ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ الکبریٰ کو یاد کیا ہے. بی بی عائشہ کہتی تھی کہ یا رسول اللہ اس کو کیوں یاد کرتے ہو؟ تو پھر آپ نے اس کی تعریف کی، اتنی تعریف کی کہ وہ شرمسار ہو گئی تھی. بی بی خدیجہ کی بیٹی ہیں. اور پھر جو خامن میرا وہ مولا علی شیر خدا، مولا علی شیر خدا، اسد اللہ الغالب علی کل غالب، ایسا اللہ کا شیر جس کے اوپر کوئی غالب آ ہی نہیں سکا. ان کی بیوی تھی اور حسنین کریمین کی والدہ تھی. آپ دیکھو، اندازہ کرو کہ اتنی نسبتیں جس خاتون میں جمع ہو جائیں اس کے
لیول کیا ہوگا؟ تو ہم جیسے بیوقوف لوگ 4 کتابیں پڑھ کے اگر ہم کہیں جی ہم تو ان جیسے ہیں یا وہ ہمارے جیسے تھے ہیں، کر کے دکھا، چل بات ختم ہو گئی. ہم نہیں کر سکتے. جو لیول ان کا تھا اللہ پاک ان کے نقش قدم پر ہمیں چلا دے، بڑی بات ہے. بی بی فاطمہ الزہرا سوال فرماتے ہیں، آخری حدیث کر رہا تھا کہ سرکار نے جب کہیں سفر پر جانا ہوتا تو میں چیک کرتا تھا نبی کو کرتے کیا یہ؟ فرمایا سب سے آخر میں جس سے ملاقات، آخر میں سماعت فرمائیں، آخر میں جس سے ملاقات کرتے وہ بی بی فاطمہ ہوتی ہیں، اور جب باہر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے جس سے ملاقات کرتے وہ کون ہوتی؟ بی بی فاطمہ ہوتی تھی. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ یہ بھی حضور کے فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی پاک سے سنا تھا، فرمایا لوگوں بی بی فاطمہ کو تنگ نہ کیا کرو، جو بی بی فاطمہ کو تنگ کرے گا اس نے مجھے تنگ کیا، جو ستائے گا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا، جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا. تو میرے دوستو، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں کسی مسلمان کو یہ ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے لفظی گولہ باری کرے، جنگ باری کرے، بلکہ ہو سکے تو ان کے لیے کلمہ خیر نکلنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے معاملات دنیا کے بگڑ جائیں تو اللہ کی پاک بارگاہ میں ایسے نیک نفوس کا واسطہ دو تاکہ اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے کام بھی بنا دے. اور خاص طور پر یہ جو کرونا کی وبا ہے، اگر ہم پھر 2 نفل آج پڑھ لیں رات کو سونے تک، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہم تیرے نبی کی اس شہزادی کا واسطہ دیتے، یا اللہ اس کرونا کی مصیبت کو دنیا مخلوق سے دور کر دے، تو میرا ایمان یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے لیے خیر ہو جائے گی. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرما دیں.
ابھی جو دوست مسجد کا چندہ لینے آئے گا تو ہمیں تو بھائی $1200 مل گئے تھے، آپ کو بھی یقیناً ملے ہوں گے، لیکن مسجد کو نہیں ملے نا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ 1200 دے دو، لیکن یہ کہتا ہوں کہ چلو کچھ تو ڈال دو، کم از کم 120 روپے تو مسجد میں آنے چاہیے۔ ہم سے تو لالا جی لے لیتے ہیں فٹافٹ، تو آپ لوگ بھی ہمت کر دیا کریں، چلو مسجد کا کام ہے، اللہ کا کام ہے، اللہ خوش ہوگا۔ جتنی ضروری نہیں ہے بھائی، مطلب یہ کہ نہیں آپ نے ضروری ڈالنے، اگر توفیق ہو تو ضرور ڈالیں، تاکہ جو مسجد کی کمی بیشی ہے الحمدللہ اللہ پاک دور کرتا رہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے لالا جی مسجد کے خزانچی ہیں، جب بھی یہ پاکستان تشریف جاتے تھے تو جس گھر میں ٹھہرتے تھے وہ ان کے کزن کا گھر تھا، حاجی محمد صاحب کا، تو پرسوں وہ فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کے لیے ضرور دعا کر دینا، چونکہ وہ بہت پیار، میں بھی گیا تھا، میں بھی ان سے ملاقات کی تھی، میں نے بھی، نیک آدمی تھے، اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے۔ یہ کرونا آج کل چل رہا ہے، اس کی وجہ سے مصیبتیں ہیں، اللہ اس کو دور فرمائے۔